کبھی دیکھ دھوپ میں کھڑے تنہا شجر کو، ایسے جلتے ہیں وفاؤں کو نبھانے والے۔ شجرکاری فوائد، صحت اور ثواب کا خزینہ ہے۔ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے اور درخت لگانا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ درخت انسانی صحت کا ضامن ہے اور درخت ماحولیاتی آلودگی کو ختم کرنے کے اندر معاون ہے۔ عجب رشتہ تھا سب کے سب روئے، شجر گرا تو پرندے تمام شب روئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قیامت قائم ہو جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ کے اندر کھجور کا ایک پودا ہو چھوٹا، اور وہ استطاعت رکھتا ہو کہ حساب شروع ہونے سے پہلے پہلے وہ پودا لگا دے، تو اسے چاہیے کہ وہ پودا لگا دے۔ اور یہ روایت جو ہے مسند احمد کے اندر ہے، امام بخاری نے اس کو الادب المفرد کے اندر ذکر کیا ہے اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر ایک دوسری روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کوئی پھل دار درخت لگاتا ہے، پھر اس کے پھل سے حیوان اور انسان فائدہ اٹھاتے ہیں، تو یہ اس آدمی کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ درخت جو ہے وہ قدرتی پھیپھڑے ہیں زمین پر۔ درخت جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ختم کرتے ہیں اور درخت جو ہے وہ آکسیجن مہیا کرتے ہیں۔ اسی طرح درختوں سے تمام جانداروں کی زندگی درختوں اور پودوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ درختوں سے ہمیں پھل، پھول، لکڑی اور مختلف جڑی بوٹیوں سے ہم دعائیں تیار کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ درخت جو ہیں یہ پرندوں کا مسکن اور بسیرا ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا کہ کٹ گیا درخت مگر تعلق کی بات تھی، بیٹھے رہے زمین پر پرندے تمام رات۔ درخت جو ہے یہ سیلاب سے زمین کے کٹاؤ کے اندر قدرتی رکاوٹ ہوتی ہیں، اور درخت آندھی اور طوفان کی رفتار کو کم کرنے کے اندر معاون ہوتے ہیں، اور درخت ملکی خوشحالی کے ضامن ہوتے ہیں، اور درخت جو ہے وہ ماحولیاتی آلودگی کے پھیلاؤ کے اندر رکاوٹ ہوتے ہیں۔ اسی لیے بندہ ناچیز نے بھی یوں کہا کہ ان کی چھاؤں میں لگتے ہیں ڈیرے، یہاں بیٹھتے ہیں سب چھوٹے وڈیرے۔